اللہ 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 اللہ۔ ایک دن حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی۔ حضور اس رات ایسے لیٹے تھے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، اچانک سے آگے ہوئے اور چارپائی کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو رکھ دیا اور ایسے جھک گئے۔ تو حضرت عائشہ بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا، عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ فرماتا ہے عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، تمہارے حسن روئے پر فدا ساری خدائی ہے۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کہا، ابو بکر عمر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی، حضور بھوک نے گھر میں ٹھکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لے تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا وہی چیز مجھے بھی گھر سے نکال لائی ہے۔ حضور کی خوشبو پاک ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، وہ باہر نکلے، عرض کی، بندہ نواز آج ہمارے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے فرمایا، آپ کی مرضی۔ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور کہا، کھانا جلدی جلدی تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو فقاہت کے آثار اتنے واضح نظر آ رہے تھے کہ حضور نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اٹھ کر باغ چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھ دیا اور کہا، عرض کیا، بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا آپ یہ تناول فرمائے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور بھی دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے ایک روٹی لی اور کچھ پوٹیاں اٹھائی اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ یہ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مال کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ نہیں رکھتے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی خاد ہیں۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ کے دو چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ گھر میں اناج نہ تھا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے رکھی۔ مسجد نبوی میں آذان ہوئی، سب نے روزہ کھولا، سب نے افطاری کی۔ تو حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھی۔ حضرت علی نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فاطمہ ایک ہی تو روٹی ہے، آپ کو بھوک نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، وہ تو بھی محمد کی بیٹی تھی، کہ علی ہو سکتا ہے میرے بابا نے کچھ نہ کھایا ہوگا، میرے بابا کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہوگا۔ تو مغرب کے نماز کے بعد لوگ واپس آ رہے، حضرت فاطمہ حضور کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضور نے کہا، فاطمہ اس وقت کیوں کھڑی ہو؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا، آئے۔ فاطمہ نے اپنے دوپٹے سے آدھی روٹی کو نکالا اور کہا کہ میں افطاری کر رہا تھا اور میرے خیال میں آپ آ گئے کہ میرے بابا نے کچھ نہ کھایا ہوگا۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ آپ نے اچھا کیا، آج تیرے بابا کا 4تھا دن بھی بھوک میں گزر جاتا۔
اپنے ہاتھوں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کھانا کھلا دیے اور رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ اب کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا کل ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلے گا اور آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلے گا، تو کھانا کون لائے گا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں، اللہ ہمارے صبر پر امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو، کیونکہ سارا فلسفہ اقبال نے اسی ایک شعر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، پھر تیرے تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، آؤ ہمیں ان راہوں کا مسافر بننا ہے، آؤ زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن دیکھنے کے لیے حضور کی دہلیز پر آ جائے۔ آقا کریم کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہے، اے میرے بولے بالے امتیوں میرے پاس آ جاؤ، اور رب کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کے دہلیز پر آ جائے، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔